اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا 1 سال اس کے اوپر یہ ایڈ بنایا گیا ہے۔ کون ہے وہ لوگ جو یہ چیزیں پرسیو کرتے ہیں؟ ان کو بالکل نہیں آتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت بہتر ہے، کرو اور اپنا بیڑا گر کرو۔ این جی او پتن اس کا آفس جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ اس نے چونکہ یہ رپورٹ شائع کی ہے اور اس کے بعد یہ ساری دھینگا مشتی یا چھاپے جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی پھونک نکالی جاتی ہے اندر سے بیٹھ کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اور آنے والے دن میں کیا خبریں ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، ایک تو اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے کل ایک نیا اشتہار سامنے آیا ہے، ذرا اس کو بھی تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں گے اور کوشش کروں گا کہ آپ کے چند سوالات کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جا سکے اس ویلاگ کے اینڈ پہ، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اچھا جی، ایک تو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملا ہے، 7 رکنی یہ وفد تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے بھی جو ہے باقاعدہ اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس اعلامیہ کے مطابق جناب اصلاحات کے ایجنڈے پر وسیع پیمانے پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے اپنے اقدامات کے تحت چیف جسٹس نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن قیادت کو مدعو کیا تھا، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے چیف جسٹس سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے، اور چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے 7 رکنی وفد کا خیر مقدم کیا اور انہیں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے مجوزہ اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس وفد میں عمر ایوب، شبلی فراز، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ اور ڈاکٹر بابر اوان جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ چیف جسٹس نے وفد کو بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان سے اصلاحات کے ایجنڈے پر حکومت کی رائے فراہم کرنے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس عمل کو مثبت انداز میں لیا ہے اور پالیسی سازی اور اس پر عمل درآمد کے عمل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر پوری اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی کہ اٹ لکس ریئلی آڈ کہ ایک جگہ آپ ان کی جو ہے وہ جو اس کرسی پہ بیٹھنے تک کی جو پوری ایک کاوش ہے چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کی، اس کے اوپر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہوئے ہیں، اور آپ اس پورے پروسیجر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ کس طرح یہ چیف جسٹس بنے، اور آپ اس کے بعد انہی چیف جسٹس سے جا کے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں آپ ان کو اپنی جو آہو فریاد ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو یو لوز دیٹ مینڈیٹ کہ آپ جو اس سے پہلے آپ جو کچھ کرتے رہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی ایک لاوا پکڑا ہے اس معاملے کو لے کے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا کہ یہ 7 لوگ جو ہیں اس طرح جا کے وہاں پہ ملاقات کر لیں، اور سوشل میڈیا پہ چند کارکنوں کی جانب سے تو ایکچولی اس کے اوپر اعتراضات کے حوالے سے بھی اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیا گیا کہ جناب یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کی لیڈرشپ کو جانا چاہیے، تو کچھ سوچ سمجھ کے گئے ہوں گے، ڈیفینیٹلی دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ۔ اور میں تو ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی وے آؤٹ مل جاتا ہے ملنے ملانے سے، مذاکرات کے ذریعے، تو چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کل ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے سیکٹر F10 میں این جی او پتن اس کا آفس جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق این جی او پتن کو 2019 میں تحلیل کر دیا گیا تھا، اور پتن کی تحلیل کرنے کو آج تک کسی عدالت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ این جی او پتن غیر قانونی طور پر اپنے معاملات چلا رہی ہے، اور گزشتہ دنوں پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف مشن کو ڈوزیر اور خط بھی بھیجا تھا، جس میں الیکشن 2024 سے متعلق غیر سرکاری تنظیم پتن کی رپورٹ بھی بھجوائی گئی تھی۔ اب یہ بیسکلی باری صاحب ہیں جو اس کو ہیڈ کرتے تھے یا کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ 8 فروری کو لے کے جو ہے وہ ایک پوری رپورٹ جاری کی گئی تھی، اور اس رپورٹ میں مختلف پولنگ اسٹیشن، مختلف حلقے، وہاں پہ مبینہ طور پہ کون کون سی دھاندلی ہوئی، اس کے جو ہے وہ کچھ اسٹیٹسٹکس وہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ وہی رپورٹ ہے جو بڑی کنٹروورشل بھی ہوئی، پی ٹی آئی نے اس کو بہت شیئر بھی کیا۔ کاشف عباسی صاحب بھی جو ہے وہ اسی پتن کی رپورٹ کا جو ہے وہ ایک پروگرام میں ذکر کر رہے تھے۔ کوئنسیڈنٹلی یا انسیڈنٹلی کاشف عباسی صاحب جو ہے اس کے بعد آفر بھی ہوئے، تو یہ وہی پتن ہے۔ میں صرف آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کے گھر کے اوپر یا دفتر کے اوپر شاید 2 چھاپے بھی مارے گئے ہیں، جس کے حوالے سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی گئی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ 8 فروری کی اس رپورٹ کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اگر تو یہ اس میں کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ آخر یہ کیوں چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیا یہ جو بھی پتن یہ جو آرگنائزیشن ہے کیا یہ رجسٹرڈ نہیں تھی، غیر قانونی تھی،
یا یہ قانونی تھی اور اس نے چونکہ رپورٹ شائع کی ہے اور اس کے بعد یہ ساری دھینگا مشتی یا گرفتاریاں یا چھاپے جو ہے وہ شروع ہو گئے, تو دس از ناٹ ڈن, دس از ناٹ کانسٹیٹیوشنل اینڈ دس از ناٹ لیگل واٹ ایور از ہیپننگ. تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے اور ارباب اختیار جو ہے ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ایک رپورٹ آپ کی فیور میں نہیں آ رہی اور وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس سلیکشن کے ذریعے آپ کا سلیکشن ہوا تھا وہ غلط اور غیر آئینی تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ اگلے کو ہراس کرنا شروع کر دیا جائے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ مختلف نیوز چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, انہوں نے شمالی پنجاب کے صدر کو اس سلسلے میں ہدایات بھی جو ہے وہ جاری کی ہیں اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی بحالی تک جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا. اڈیالہ جیل کیمپ میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہے کارکنوں کے ہمراہ دھرنا دیں گے. اچھا, یہ کل بیسکلی یہ خبر جو ہے یہ چلنا شروع ہوئی تھی اور عمران اسماعیل جو فارمر پی ٹی آئی اور فارمر گورنر سندھ ہے انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ 400 دن کے بعد ہی صحیح, لیڈرشپ کو خیال تو آیا, چلو پریشر میں آ کے ہی صحیح, لیکن کوئی کوشش تو ہو خان کو رہا کرنے کی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد 24 نیوز کے اوپر ایک یہ خبر شائع ہوئی کہ جناب یہ جو احتجاجی کیمپ ہے اس کو لگانے کے معاملے میں پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں اور اڈیالہ کے باہر کیمپ عمران خان کی رہائی کے لیے لگایا جانا تھا. تاہم اراکین نے اس حوالے سے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ میں کارکنان شرکت نہ کریں بلکہ ممبران اسمبلی اور پارلیمنٹ کریں. کارکنان کے احتجاج کرنے پر انہیں مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرائع نے کہا کہ صرف ممبران اسمبلی اور پارلیمنٹیرینز کی کیمپ میں شرکت پر بھی اعتراضات عائد کیے گئے. کئی اراکین نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ پر بھی 100 مقدمات ہیں, کیمپ سے ہی گرفتار ہو جائیں گے. ذرائع نے کہا کہ اراکین نے پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ کی ناکامی کا بھی حوالہ دیا کہ ماہ رمضان کے دوران کسی بھی قسم کے احتجاج کا ایڈونچر نہ کیا جائے. اراکین کی رائے تمام کارکنان اور قائدین رمضان کے بعد احتجاج کی تیاری شروع کریں. بعد میں تمام اراکین کی متفقہ رائے نہ ہونے پر اڈیالہ جیل احتجاج کا اعلان نہ کیا جا سکا اور پی ٹی آئی قائدین نے آئندہ اجلاس میں احتجاج کا طریقہ کار دوبارہ زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا. سو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. میں نے بہت پہلے سے اپنے ویلاگز میں بات کرنا شروع کی تھی کہ بھائی اگر تو آپ واقعی سنسیئر ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تو یہ جو بھی آپ یہ کرتے ہیں نا بیٹھ کے ایتھے جلسہ کر لیا اتھے جلسہ کر لیا اب ہم لانگ مارچ کریں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب یہ, اور خاص طور پہ جب پہلے وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی میں نے ہاتھ لگا لیا ڈی چوک کو, چلو جی گھر چلیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر تو آپ واقعی سنسیئر ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو وہ جہاں پہ ان کو قید کیا وہ وہاں پہ جا کے احتجاج کریں یا کوئی مظاہرہ کریں یا دھرنا دیں یا بھوک ہڑتال کریں, واٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو. لیکن ان کی کتنی کو پسلی ہے یا یہ کتنے کو تگڑے ہیں یہ اسی وقت پتہ لگ گیا تھا جب انہوں نے قومی اسمبلی کے باہر پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاجی فراڈیا بھوک ہڑتالی کیمپ وہاں پہ لگایا تھا. تو میں نے اس وقت بھی وہ جس طرح کا وہ کیمپ لگا تھا کہ 3 گھنٹے کے لیے بیچ میں جو ہے وہ جب دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کا گیپ آتا تھا اس میں بیٹھ کے بھوک ہڑتال کرتے تھے. جو روٹی کا ٹائم ہو جاتی تھی کہ چلو جی السلام علیکم بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں بریک کے بعد, اور کہانی ختم ہو جاتی تھی. اور پھر اگلے دن پھر آ جاتے تھے, لو جی آؤ جی تصویریں کھینچو ساڑیاں. تو اس میں ساری یہ زرتاج گل اور یہ جتنے بھی شبلی فراز اور یہ سارے ایک ایک کر کے وہاں پہ اپنی باریاں لگاتے تھے, کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا. اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ وہ بھی ختم ہو گیا. اور میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ رنگ بازی ساری ڈرامے بازی ہے. اب یہ سلسلہ ابھی شروع کیا ہے, یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو میرے خیال میں اس میں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایکچولی اس کو فلوٹ کیا, اس آئیڈیا کو کہ یار یہ کرنا چاہیے. لیکن وہی ہوا کہ ان کے پروگرام کے اوپر بھی جو ہے وہ گرم پانی ڈالنے والے بہت آ گئے کہ جناب او ہو پہلے بھی تو ہم نے کیا تھا, ابھی کیا ہم دوبارہ کریں, ویسے بھی موسم اب تو سردیاں بھی جا رہی ہیں تو گرمی آ رہی ہے, اب کیا کریں گے پھر ادھر بیٹھ کے, اور ہم تو پھر گرفتار ہو جائیں گے نا, پھر گرفتار تو نہیں ہم ہو سکتے, تو پھر ہمیں جیل بھی جانا پڑے گا. تو وہ خاتون جو ایکچولی اتنی دیر جیل میں رہ کے آئی ہے وہ یہ پرپوز کر رہی ہے کہ بھائی یہ کر لو آپ کی مہربانی, لیکن وہ باقی سارے جو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, آگے رمضان بھی تو آ رہا ہے, رمضان از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو لائی ڈاؤن اوور ہیئر اٹ از تو مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی پھونک نکالی جاتی ہے اندر سے بیٹھ کے کہ کہیں پہ بھی کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے نہ اس طرح نہ کرنا, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے, پھر مطلب ایہو جہا احتجاج ہوتا ہے, یہ اس طرح کا انقلاب آ رہا ہے. یہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا ان سے بہترین کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان سے یوٹیوب کی ویڈیوز بنوا لو, ان سے 4 لائنوں والے ٹویٹیں کروا لو, ٹھیک ہے, اس کی رنگ بازیوں میں یہ فٹ ہے. ابھی بھی یہ جو پہلے ابھی آرمی چیف کے خلاف جو لندن میں انہوں نے احتجاج کیا تھا
بہت سے لوگوں نے وہاں پہ یہ سوال اٹھائے کہ جناب وہ سارے لوگ جو یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز کرتے ہیں، سوائے وہ جو ایک بیرسٹر صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ شرکت کی، جو شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے وہاں پہ شرکت کی، باقی کوئی بھی نہیں آیا. باقی بڑے بڑے جو وہ احتجاج کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا وہاں پہ کہ آ کے ویسے ویڈیوز بنانے کے ماسٹر ہیں، ٹویٹیں کرنے کے ماسٹر ہیں، ویسے کوئی نہیں آئے گا، وہ بھی احتجاج سے گئے. تو چلو مطلب یہ تو آپ پاکستان میں نہیں آتے نا کہ آپ کو ڈر لگتا ہے ایسی گرفتاری ہو جائے گی، ادھر تو چلے جانا تھا. انگلینڈ میں کیا مسئلہ تھا، یو کے میں کیا ایشو تھا، گرفتار ہو جانا تھا وہاں پہ، یا وہ آنسو گیس کی شیلنگ ہونی تھی وہاں پہ بھی نہیں گئے. تو یہ پروف کرتا ہے کہ یہ بیسکلی ان سے ویڈیوز بنوا لو، یہ اس طرح کی رنگ بازیاں کروا لو، ان سے ٹویٹیں کروا لو، اس کے ماسٹر ہیں، شیر ہیں اس کے. لیکن عملی طور پہ جب کوئی احتجاج کرنے کی باری آئے گی نا، یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اس طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ لگ جاتا ہے کتنے بڑے انقلابی ہیں یہ لوگ. آگے چلتے ہیں جناب. شبلی فراز صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر کہا ہے، انہوں نے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی، شریف مرود کو پارٹی سے نکالے. اچھا انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی، سانو نہیں ہلے پتہ. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ اب آ جائے وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک اشتہار ہے، وہ بڑا ہٹ ہوا ہے اس وقت. ہٹ کیا ہونا ہے مطلب وہ اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو میں اگر یہ آپ کے سامنے وہ اگر نہ چلاؤں تو میرا خیال میں بہت ناانصافی ہوگی. یہ ذرا میرے ساتھ ساتھ ہی دیکھیے گا. یہ بیسکلی یہ شروع ہوتا ہے، یہ اس طرح کرکٹ کا میدان ہے اور یہ اس طرح جناب ایک پلیئر جو ہے آؤٹ ہوتی ہے خاتون، باہر یہ کراؤڈ بھی دیکھ رہا ہے، کراؤڈ کہہ رہا ہے وہ پھر آؤٹ ہو گئے. اچھا امپائر بورڈ کے اوپر بھی انگلی اٹھا رہا ہے. مطلب یہ بھی ایہو جہ بھی امپائر آپ کو بہت کم ملے گا کہ پلیئر جو ہے وہ بولڈ ہوگی تو اوی اینج کر کے آؤٹ دے رہے ہیں پھر بھی، جو کہ عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں. بولڈ کے اوپر اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی. ایل بی ڈبلیوز کے اوپر یا سنک یا کیچ وغیرہ ہو تو پھر اس کے اوپر بھی امپائر وہ خیر ٹھیک ہے. تو کوچ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کی کریے، ان تسی مشکلیں پھنس گئے ہیں تو ان کی کریے. پھر مریم نام کی ایک پلیئر ہے جی، اس نے 01 اس کا نمبر ہے، انہوں کہا جاتا ہے جی آؤ جی تسی آؤ پائن تسی بچانا ہے جو کچھ بھی بچانا ہے. تو وہ پھر بلہ لے کے جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے. اب مریم کا چہرہ ابھی جو ہے نظر نہیں آ رہا، بعد میں نظر آتا ہے. مریم ہنستے ہوئے جو ہے آ رہی ہے اور باہر سارے جو ہے وہ مطلب جتنے بھی پلیئرز وہ کراؤڈ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں جی وکٹری از نیئر، مریم از ہیئر، مریم مریم مریم. مطلب کراؤڈ چیخیں مار رہا ہے اس کے اوپر. اور وہ ایک بچی جو ہے وہ کہہ رہی جی وی نیڈ سینچری، مطلب یہ اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جناب وہ مریم جو ہے وہ تیار ہو کے آتی ہے، بالر آتی ہے، وہ پھر گیند کراتی ہے. اچھا اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ذرا نوٹ کیجیے گا، یہ آپ اس فریم کو میں پاز کرتا ہوں، آپ ذرا صرف یہ چیز نوٹ کریں غور سے. یہ جو بالر بال کرا رہی ہے، آپ ذرا پیچھے فیلڈر چیک کریں ذرا، وہ پیچھے ذرا مطلب ایڈ بن رہا ہے نا، اب ذرا فیلڈر چیک کریں، وہ تینوں فیلڈر کدھر کھڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی آپ نے کبھی دیکھا کہ 3 فیلڈر اس طرح بالر کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوں؟ پتہ نہیں کرکٹ کے جو کرکٹ کا ایڈ بنانے والا شخص تھا، پتہ نہیں اسے ایڈ آتا بھی ہے. تینوں فیلڈر ذرا وہ مارک کر کے میں نے مارک کیے ہیں یہ دائرے لگا کے، وہ ذرا دیکھیے کہ تینوں فیلڈر کدھر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ جی بال ہوئی اور یہ مریم صاحبہ نے جناب چھکا کٹ ماریا. اچھا وہ چھکا بھی ماشاءاللہ وہ چھکا بھی لگ رہا ہے فارم 47 کا چھکا ہے، وہ ایڈا وڈا چھکا ہے، وہ اسٹیڈیم سے باہر چلا گیا ہے، اڈی جا رہے باہر ہی نکل گیا. وہ چلیں نکل گیا وہ جی پہلی جگہ پہ آیا، پہلا چھکا بچ گیا. تو یہ ٹریکٹر سکیم جو ہے جی وہ اس کے پاس آ کے بال گرتا ہے. پھر دوسری بال وہ خاتون کراتی ہے، پھر مریم نے چھکا مارا، وہ جا کے جناب ہسپتال کے پاس بال گر گئی. اور ڈاکٹر بال دیکھ دی، وہ کہتی ہے اچھا جی بال میرے پاس آئی ہے، اور پھر بال واپس چھوڑ دی ہے. پھر اس کے بعد مریم جناب ایک اور چھکا مارتی ہے، گیند بھی باہر، اور یہ ستھرا پنجاب کی ٹرک کے پاس آ کے گرتا ہے. کراؤڈ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، چھکے واجرے نے. اور اس کے بعد جناب ایک اور یہ چوتھا چھکا، یہ بھی جناب یہ اسکوٹر جو ہے خواتین کے لیے یہ اس کے سروس کے باہر آ گیا. یہ 5واں چھکا، ایوی اسٹیڈیم تو باہر اپنی چھت اپنا گھر اسکیم جو ہے وہ اس کے باہر آ کے یہ بال اس کے بعد یہاں پہ گرتا ہے. اس کے بعد جناب یہ 6واں چھکا، ایوی گیند باہر، اور یہ جناب آ کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے ادھر جا کے جناب یہ بال جو ہے وہاں پہ گرتا ہے. تو یہ جناب یہ بیسکلی یہ اس طرح کر کے یہ سارے ہائی لائٹ ہوئے، اور مریم جو ہے وہ جناب چھکے مار کے وہ میچ جو ہے وہ جتا دیتی ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ لکھا آتا ہے جی مریم نواز کا 1 سال شاندار ترقی کی روشن مثال. تو یہ جناب مریم نواز صاحبہ کا 1 سال، اس کے اوپر یہ ایڈ بنایا گیا ہے. میں نہیں جانتا کہ کون ہے وہ لوگ جو یہ چیزیں پرسیو کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا. میرا مطلب ہے آپ کا جو حریف ہے
صرف 1 منٹ کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی میڈیا کا شخص ہوں، مجھے بھی کافی حد تک ان چیزوں کا آئیڈیا ہے کہ آپٹیکل پرسیپشنز جو ہوتے ہیں وہ کیا معنی رکھتے ہیں، خاص طور پہ اس طرح ایڈورٹیزمنٹس کے اندر. آپ کا جو حریف ہے وہ کرکٹ کا کپتان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ مریم نواز کو، اوبیسلی مریم نواز خود تو نہیں ہے لیکن ایک لڑکی جس کا نام مریم ہے، آپ اس کو ادھر لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ ایوی کرکٹ کھیڈ دی ہے، جس طرح او کرکٹ کھیڈتا ہے نا، ایوی کرکٹ کھیڈ دی ہے، تو ایوی ویکھو ٹھا 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 چھکے مار رہی ہے. یار مطلب آپ کے پاس اور کچھ نہیں تھا پرسیو کرنے کے لیے، آپ نے ان کو کرکٹ کے میدان کے اندر ہی لے کر آنا تھا اور چھکے ہی مطلب ان سے مروانے تھے. یہ آپ کے حریف کی ہوم گراؤنڈ ہے یعنی کرکٹ، جس میں اس نے پریکٹیکلی جو ہے وہ ایوارڈز جیتے ہوئے ہیں، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے. آپ اس کے ہوم گراؤنڈ میں چلے گئے جا کے. یار آپ لڑکیوں کی ریس لگوا دیتے، آپ لڑکیوں سے ہاکی کھلوا لیتے اور لڑکیوں سے گاڑی کی ریس لگوا لیتے، کوئی اور گیم کھلوا دیتے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور چلیں وہ ٹھیک ہے، میں اس کو میں پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں. چھکے ہو جو وجنے نے جو اسٹیڈیم تو بھی باہر جا رہے ہیں، وہ مجھے یاد آ گیا سنیل گواسکر نے جو ہے وہ ایک کپل کا وہ جو شو ہوتا ہے کامیڈی شو، اس کے اندر ایک دفعہ جاوید میاں کا ایک قصہ سنایا تھا کہ جاوید میاں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے جو بالر تھا نا اس کو بار بار وہ کہتے تھے بتا تیرا روم نمبر کدھر ہے، روم نمبر کہاں ہے تیرا. تو ایک دفعہ کا ہر بال کے بعد وہ اسے کہتے تھے بتا تیرا روم نمبر کون سا ہے، تیرا روم نمبر کون سا ہے. وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، بالر تپ گیا، انڈین بالر تھا وہ تپ گیا. تو اس نے جاوید میاں کو کہ کیا ہے یار، کیا تم نے روم نمبر لگایا، کیا میرا روم نمبر کیا کرنا ہے تم نے. اس نے کہا مجھے اپنا روم نمبر بتا، میں نے کہا اسے چھکا مارنا تو بال جو ہے نا سیدھا تیرے روم میں جائے. تو اس نے کہا کہ ہوٹل کدھر، اسٹیڈیم کدھر. تو جاوید میاں جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے بالر کو انڈر پریشر لانے کے لیے. تو یہ مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ ایڈ بھی جو ہے نا یہ اسی لطیفے کو سنتے ہوئے جو ہے وہ بنا دیا کہ لو جی اے بھی چھکے ہو جو مارے گی، کدی ٹریکٹر کے کول جا رہی ہے، کدی لیپ ٹاپ کے کول جا رہی ہے، تو کدی کدھر جا رہی. میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ ان کو میڈیا ہینڈلنگ آتی ہی نہیں ہے. یہ بھی میڈیا ہینڈلنگ ہی آتی ہے نا، جس طرح آپ انٹرویوز دیتے ہیں، آپ اپنے یہ جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنتی ہیں یا یہ اس طرح کے ایڈز بنتے ہیں یا ایڈورٹیزمنٹس بنتے ہیں، ان کو نہیں آتا، یہ ان کو بالکل نہیں آتا یہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت بہتر ہے. میں جانتا ہوں، میں بلکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے ہمارے 1-2 منسٹرز ہیں، اور منسٹرز کے نام بھی مجھے پتہ ہے، انہوں نے PR ایجنسیز ہائر کی ہوئی ہیں وہاں پہ. انہوں نے اپنا امیج بہتر کروانے کے لیے PR ایجنسیز ہائر کی ہوئی ہیں تاکہ ہمارا امیج جو ہے وہ بہتر ہو سکے. کوئی افاقہ نہیں ہوا، کسی صورت کو کوئی افاقہ نہیں ہوا. اور یہ مطلب یہ جو کرکٹ والا کام ابھی آپ کی پچھلے 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ بستی ہو کے ہٹی ہے لاہور میں، جب بارش ہوئی تھی تو وہ سارا رنگ جو ہے رڑ گیا تھا. اچھا پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، وہ جو رنگ اڑ گیا تھا وہ جو بائکرز لین کا، اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پتہ لگا ہے جس ٹھیکیدار سے بنوایا تھا اس ٹھیکیدار کو جو ہے وہ کاسٹ بچانے کے لیے اس نے جناب لوکل پینٹ یوز کیا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ اگر اس کو 1 سال میں کچھ ہوا تو دوبارہ پینٹ کرے گا. تو اس نے اب جو ہے وہ اس بائکر لین کی دوبارہ پینٹ شروع کر دیا ہے، کل ہی سٹارٹ کر دیا ہے. اچھا وہ کل اس نے سٹارٹ کیا، راتی پھر بارش ہوگی لاہور، ابھی کل ہی اس نے سٹارٹ کیا اور رات کو پھر بارش ہوگی. میں رات کو کہیں گیا ہوا تھا تو رات کو 12-1 بجے جو ہے وہ میں آ رہا تھا تو میں ادھر سے ہی گزر رہا تھا تو اس علاقے پھر بارش ہو گئی. آج ویسے لاہور کے اندر جو ہے ویسے بھی انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ بھی ہے. تو عجیب مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یار، اگر آپ نے کرنا طریقے سے کر لو یار، کوئی عقل استعمال کر لو. 10,000 طریقے ہوتے ہیں، کیڑے دور چ بیٹھے ہو. اور مجھے لگتا ہے ان کو سب سے زیادہ جو میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں، ان کو نون لیگ کو سب سے زیادہ جو خراب کرتے ہیں نا، انہاں جڑے پرانے بابے انہوں نے چمڑے نے نا، جو میں بابے کہتا ہوں میڈیا والے بابے جڑے وہ 90s کے دور سے ان کے ساتھ چمڑے میں ہیں نا، جن کو خود کچھ نہیں پتا میڈیا کے بارے میں، اخبار کے دور کے چمڑے میں، وہی ان کو بتاتے رہتے ہیں اینج کر لو ٹھیک ہو جائے گا، او کر لو اے والی ویڈیو بنا لو ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ اسی ڈگر پہ چلی جا رہے ہیں، سمجھنے میں سب کچھ پتہ ہے. کرو اور اپنا بیڑا کر کرو، ڈزنٹ میٹر. اچھی بات آپ کا ان کی جو مثال ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر مرسڈیز گاڑی چلاتی ہے نا اپنی کیمپیننگز کے حوالے سے، اور چوینی کا کم کرتے ہیں دکھاندے 1 روپیہ نے، یہ 1 روپیہ کا کام کریں گے نظر 54 آتا ہے. مطلب ان کا الٹا حساب ہے، یہ مائنس میں جاتے ہیں، یہ اپنا خود بیڑا کر کے مائنس میں جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے لگے رہیں، میں کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اچھا جی،
اس کے علاوہ جناب ایک سوال بھی جو ہے وہ آیا ہوا ہے, ذرا ایک دو سوالات بھی جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں. اور ایک سوال ہے نومی سیال صاحب کا دبئی سے. انہوں نے کہا منصور بھائی, عمران خان اگر باہر ہوتے تو یہ جو پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں, کیا یہ تب بھی ایسے لڑتے رہتے؟ نہیں بھائی جان, بالکل نہیں لڑتے رہے. انہوں نے جرت نہ ہوندی ہے اس طرح لڑن دی. اگر خان صاحب باہر ہوتے نا, میں اکثر اوقات یہ بات کرتا تھا جب میاں صاحب لنڈن میں ہوتے تھے, تو میں اس وقت کی بات کرتا تھا. وہ بھی نہیں ہے کہ نا آن دا گراؤنڈ تو نہیں تھے یہاں پہ, تو اس وقت بھی ان کی کھچ آپس میں چلتی تھی, مریم گروپ کی شہباز گروپ کی, مریم گروپ کی شہباز گروپ کی. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے نا, وہ ایک چھتری کی مانند ہوتا ہے. وہ چھتری اگر نہ ہو تو ہر کوئی جا کے اپنا اپنا سایہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر پارٹی کا سربراہ جب آ جائے نا وہاں پہ, تو سارے کے سارے اس چھتری کے نیچے, اس سائے کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ چھتری نہیں ہے, چھتری قید میں. تو اگر وہ باہر آ جائے نا تو سارے انسان بن جائیں گے, سارے کے سارے جو ہے وہ سیدھا لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایک اور سوال آیا ہے رانا مصطفیٰ صاحب کا. منصور بھائی, آپ نے گالی کی بات کی ہے, آپ کے پروگرام میں تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں. آپ نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو کہا ہے کہ اپنے فالوورز, اپنے ورکرز کو گالیاں دینے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ رانا صاحب بہت دفعہ کہا ہے, آپ یقین کریں بہت دفعہ کہا ہے. لیکن میں آپ پتہ ہے کس نتیجے پہ پہنچا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ان تمام جماعتوں نے نا جان کے دو دو چار چار بندے نا گالیاں دینے والے ڈیلیبریٹلی رکھے ہوئے, جن کو بوقت ضرورت چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پیا یہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو. یہ جان کے رکھے ہوئے انہوں نے, اور وہ اسی لیے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر اس سائڈ سے اگر چھوڑا جائے گا نا تو پھر اس سائڈ سے ہم بھی چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے 2 گالیاں آتی ہیں, ادھر سے 3 آتی ہیں, ادھر سے 4 آتی ہیں, ادھر سے 5 آتی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے, یہ جو بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ انتہائی بدتمیز, انتہائی گھٹیا, اس کی زبان گھٹیا, اس کی آنکھ گھٹیا, اس کی سوچ گھٹیا, لیکن جان کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر کراؤڈ کو جو ہے نا کیٹر کرے. یہ جان بوجھ کے رکھا ہوتا ہے. سب جماعتوں نے رکھا ہوا ہے تقریباً, میں ساری تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً تمام جماعتوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ والا کلچر جو ہے نا مجھے پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں زیادہ نظر آتا ہے, ان میں زیادہ ہے. باقیوں میں مطلب جماعت اسلامی میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا, مولانا کی جماعت میں مجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا. پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں 1-2 ہوتے تھے, لیکن وہ 1-2 اب جا چکے ہیں. وہ 1-2 جو اس طرح کی سوچ رکھتے تھے وہ اب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور ان کی جگہ آ گئے ہوں, لیکن وہ کم از کم 1-2 بڑے نوٹوریس تھے اس معاملے میں, گندی زبان اور گندی آنکھ کے حوالے سے, وہ اب جا چکے ہیں. لیکن نون لیگ میں اور پی ٹی آئی میں یہ آئٹمز بہت موجود ہیں. پی ٹی آئی کی ایک آئٹم تو خیر ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جان بوجھ کے رکھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کے سربراہوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں, یہ جان بوجھ کے رکھے جاتے ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.